اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازے کے متعلق چند ایک ضروری مسائل، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں گے اور اس میں انتہائی اہم مسائل کو میں ذکر کروں گا جو نماز جنازہ کے ساتھ جو ریلیٹیو ہیں، ان کا تعلق نماز جنازہ کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے اسے غسل دے، کفن پہنائے، اس کا نماز جنازہ پڑھے اور اسے دفنائے۔ بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے ایسے توہمات جو معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً رواج ہے میت کو 2 مرتبہ غسل دینا، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ غسل ایک ہی مرتبہ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ دوبارہ غسل دینا کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ دوبارہ غسل دینا لازم ہی ہے، اس کو قرار دیتے ہیں، تو ایسی شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ جب غسل دے دیا تو میت پاک ہو گئی ہے، اب دوبارہ غسل دینے کی حاجت اسے نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ کہ جس حالت میں میت مرے اسی حالت میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ نہ اس کے بغل کے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی داڑھی وغیرہ کے خط بنوا سکتے ہیں، اور نہ اسی طرح سر کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ جس حالت میں میت مر گئی اسی حالت میں، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے بال کاٹے ہیں یا ناخن کاٹے ہیں تو وہ بھی کسی چیز میں ڈال کے اس کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ جس حالت میں میت مر گیا ہے اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ اور اسی طرح میت کو جب غسل دے دیا جائے، غسل دینے کے بعد بالوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں فتح رضویہ میں بات فرمائی ہے، فرمایا اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو بعض لوگ جو بناؤ سنگار کے لیے داڑھی کو کنگھی کرتے ہیں، بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، تو یہ بناؤ سنگار کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خوشبو ہلکی استعمال کریں، بہت تیز خوشبو نہ ہو۔ پھر جو غسل دینے والا ہے، بعض علاقوں میں یہ ہے کہ وہ غسل دینے والا غسل کرے یا وضو کرے لازم ہے، اس پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مستحب عمل ہے، اگر وہ غسل کر لے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر میت کا بدن ناپاک تھا یا کوئی نجاست اس کے بدن پر لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر دے۔ اگر غسل میں تو غسل اس کا کیا ہوا ہے، اور اگر وضو میں تھا تو اس کا وضو بھی ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے دانت جو نکل جاتے ہیں ان کو نکال لیا جائے، اور جو فکس ہو جائے ان کو نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں میت کو تکلیف ہے، اذیت ہے میت کو۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جب نماز جنازہ لے کر جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف، تو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے، کوئی بلند آواز سے ذکر کرے تو کر سکتا ہے، اس کی ممانعت شرعاً کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر سختی کرتے ہیں کہ جائز نہیں، تو اللہ کا ذکر ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ مسلمان کا نماز جنازہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد میت کو جب نماز جنازہ کے لیے قبرستان کی طرف، جب جنازہ گاہ کی طرف لے کے جایا جائے تو اس کے سر قبلے کی طرف، اس کے قدم قبلے کی طرف نہ ہو، ہلکے ہلکے اٹھا کر، اور 40 قدم کا رواج جو سنت ہے اس کو اپنے گاؤں میں رائج کریں، اس سے اللہ 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو جنازہ پڑھیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جب قبرستان کی طرف جنازہ لائیں تو عموماً آج کل یہ ہو گیا ہے، سیلفیاں بنانے کا اتنا رواج ہو گیا ہے، جنازے کو بھی لوگ نہیں بخشتے کہ 10-10 منٹ سیلفیاں بناتے ہیں، قبر کے اندر رکھ دو وہی ویڈیو سیلفیاں۔ خدا را اپنے آپ کو اسٹیج پر لا کے اور سوچے کہ وہ خاصا مقام ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر پر آتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فرماتے ہیں یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا حفرۃ من النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغات میں سے باغ فرما، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جب میت کو دفنا دے، دفنانے کے بعد اب اگلے جو احکامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ
میت کی قبر پر جو روشنی کی جاتی ہے 40 دن، کیا شرعاً اس کا کوئی ثبوت یا لازم ہے؟ تو شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی فلاں آ جاتا ہے قبر کو کھود کے نکال کے لے جاتا ہے، وہ اندر کے معاملات رب جانتا ہے، شرعاً اس کے اثر نہیں ہے۔ جس طرح جہاں پر میت کو غسل دیا جائے جی وہاں پر روشنی کر کے رکھیں، اس کی بھی شرعاً کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کمرے میں لوگ جاتے نہیں ہیں، ڈرتے بھائی کیا ہے، مر گیا انسان، مرنا ہے، اتنا اس سے نفرت آپ کریں، ڈر لگ رہا آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس قبر کو جائیں، لوگ کیا ہوتے ہیں جس سے غسل دیتے ہیں اس کے کپڑے، اچھا وہ برتن وغیرہ جس سے تو وہ اٹھا کر غرباء کو دے دیتے ہیں، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ استعمال کرے بھائی، والد مر جائے باپ کا ہوتا ہے، اس کے سارے کپڑے اس کے پہنے جس کو پہن سکتے ہیں، ویسٹ کوٹ اس کی پہنے، اس کی چیزیں استعمال کرے، کسی قسم کی کوئی ممانعت شرعاً نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں پر پاؤں رکھنا دفناتے ہوئے، جب وہ دفناتے ہیں تو ارد گرد قبریں ہوں تو اس میں بڑی احتیاط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کا پاؤں آگ میں پڑا رہے، وہ کپڑے جل کے آگ اس کے بدن کو مس کر لے، یہ بہتر ہے کہ وہ قبر پر پاؤں رکھے۔ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے، میت کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو، تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے پھلانگ کے دوسری قبروں پہ دعا کرنا نہیں، دور سے دعا کریں، وہ اللہ سننے والا ہے۔ اتنی سخت ممانعت آئی ہے تو قبروں کو پھلانگنا، قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر اگربتی وغیرہ جلانا، پانی چھڑکنا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چھڑکتا ہے منع ہے پانی، لیکن بہتر یہ نہ چھڑکے، چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے پھر قبر کے اوپر اگربتی نہیں لگانی چاہیے، آگ سے منع کیا ہے، قبر کی سائڈ پر اگربتی لگانی چاہیے۔ اسی طرح جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، تو جوتا اگر پہن کر نماز جنازہ پڑھا تو اس کا پاک ہونا شرط ہے، اگر ناپاک ہوا اس کے ساتھ خلادت ہوئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ جوتا اتار دیا، اس کے ساتھ نیچے نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہے تو آپ نماز جنازہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس طرح شرعاً پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ اہم مسئلہ، جب کوئی مر جائے تو 20-20 گھنٹے 25-25 گھنٹے اس کو نہ رکھا کریں، خدا را کہ میں اپنے والد کی روٹی کروں گا، یہ کروں گا، مجبور کر کے لوگوں کو اس طرح کے کھانا کھلانا۔ میت کے گھر سے ویسے بھی کھانا کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، دل مردہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح رکھ کر 20-20 گھنٹے یہ گناہگار ہوتے ہیں۔ حضور فرمایا جب تک قبر تیار نہ ہو میت کا انتظار کرو، قبر تیار ہو جنازہ پڑھو، اس کو فوراً دفنا دو۔ تو اتنے لمبے لمبے جنازہ رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے، جنازہ 20-20 گھنٹے 2 دن کولڈ روم میں، یہ سخت عذاب میں آپ گرفتار ہوں گے، میت کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جس میت کو جنازہ دینے کے لیے لے کر جانے کے لیے غسل دے کر اتنی احتیاط ہے، آرام سے اس کو دو، تو کولڈ روم کے اندر آپ نے کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، میت کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی احتیاط کرے۔ جب کوئی آ گیا ولی اکرم نے پڑھ لیا ہے، بچی کا جنازہ دفنا دے، کوئی چہرہ دیکھنا کوئی فرض لازم نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ انتہائی اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، آپ سنیں گے اور آخر تک اپنی بھی اصلاح کریں گے، معاشرے کی بھی اصلاح کریں گے۔ اور عورتوں کے قبرستان کے حوالے سے یہ مسئلہ تھا، جانا جائز ہے ناجائز ہے، تو منع کیا گیا ہے عورتوں کو قبرستان میں جانا۔ اور عموماً گاؤں میں بھی یہ رواج پڑ گیا ہے، جی جنازہ ہوتا ہے عورتیں ساری قبرستان میں چلی جاتی ہیں، منع کیا گیا، عورتیں قبرستان پر نہیں جا سکتی، قبرستان سے باہر کھڑے ہو کے دعا کر کے واپس آ جائیں، وہ بھی محرم کے ساتھ جائیں، رات کے اندھیرے میں جائیں، اور عموماً راستے سے نہ جائیں تاکہ کوئی غیر محرم راستے میں آ جائے، اس کی نگاہ پڑے گی، گناہگار ہوگی۔ احتیاط ضروری ہے، عورتیں واویلا کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں، اس وجہ سے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ مزارات پر بھی عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، مردوں کو ہی جانا چاہیے۔ اور یہ جو مسائل تھے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔